حضرت عباس امام حسین سے میدان میں جانے کی رخصت طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا اب مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور خیمہ گاہ سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ حضرت عباس پریشان اور مسترد ہیں، بار بار عرض کرتے ہیں کہ مولا اب تو لڑنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ دشمنان اسلام کو بندش آپ کا نتیجہ دکھا سکوں۔ قدموں پہ سر کو رکھ کے یہ بولا وہ معجبی، کب تک غلام صبر کرے یا امام دین؟ مجھ کو سنا سنا کے یہ کہتے ہیں اہل کیں، اب فاطمہ کے لال کا یاور کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا عباس تم میرے قوت بازو ہو، میں کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو جنگ نہ کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے اگر حضرت عباس لڑے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، ہو سکے تو ان کے لیے پانی لے آؤ۔ آپ کو اجازت مل گئی، خیمے میں داخل ہوئے، سب سے رخصت ہوئے، سب کو تسلی دی، میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا معبود تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا سا پانی لینے جا رہا ہوں۔ میرے مالک تو ایسا انتظام کر دے کہ میں مشق سکینہ کو خیمے تک پہنچا دوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نہر الکمی کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی۔ آپ ذوالفقار حیدری اس طرح چلا رہے تھے کہ آئی چمک کے گول پہ سر گرا گئی، سیلائی زور و شور سے جب گھر گرا گئی، ایک ایک کسر تن کو زمیں پہ گرا گئی، دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گئی۔ پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا، دریا لہو کا تیگ کے پانی سے بہہ گیا۔ نہر پر اب آپ کا قبضہ ہے، ایسے میں نفس کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے میرے پیاسے نفس، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے؟ خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پیوں۔ آپ کے گھوڑے نے بھی منہ موڑ لیا اور وہ بھی پیاسا رہا۔ عباس سے آبرو پہ بڑا حرف آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا۔ آپ مقابلہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، جب تک جنگ کرتے ہوئے تہے خاک نہ پہنچ جاؤں۔ میرا نفس فرزند رسول کے نفس کے لیے ڈھال ہے، میرا نام عباس ہے۔ چراغ حیات عباس گل ہو گیا، دشمن کو بنا بھائی کا ماتم خدا دکھائے، پوچھ اب اس کے دل سے کمر جس کی ٹوٹ جائے۔ فرماتے تھے پسر سے یہ رو رو کے آئے ہائے، اکبر بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے۔ عباس کیا جدا ہوئے، گھر میرا لٹ گیا، بچپن کا ساتھ آئے غضب اب چھوٹ گیا۔ 10 محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں بظاہر فتح باطل کی ہوئی، مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ یزید صرف ایک مورچہ ہی جیتا تھا، لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا۔ کربلا کے آخری شہید امام حسین ہیں۔ آپ بے پناہ بہادر اور شجاع تھے۔ حسین مظلوم ضرور ہیں مگر مجبور نہیں۔ حسین کی بہن جناب زینب ایک مقام بلند سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی ہیں۔ اس مقام کو تل زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین خیمے میں تشریف لائیں۔ سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اٹھتے ہیں شعلے دیکھیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے۔ جناب سجاد بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ پھپھی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ سب شہید ہو گئے۔ آپ خیمے سے باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، فوراً سلام کرتے ہیں۔ جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا کس کو سلام کیا؟ کہا کہ میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے،
جب کربلا کے دشت سے نیزوں پر سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سارے ورق شولوں پہ پھیلائے گئے، جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا، اشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ تاریکی شب میں چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا، وہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور شام غریباں کا اندھیرا چھا گیا۔